آرڈر آرڈر میلارڈ، میں سوال کرنا چاہتا ہوں قانون سے، انصاف سے، عدالت سے، زندگی کی شاہراہ کے ہر مسافر سے کہ ہمت، حوصلہ مندی، معصومیت اور محبت کے اس جیتے جاگتے کردار کو اس کے معصومانہ جرم کی سزا میں جیل کی اندھی کوٹڑی کا ایک مظلوم قیدی بننا چاہیے یا اس معاشرے کے کام آنا چاہیے۔ میلارڈ، یہ بات، یہ فیصلہ بڑا غور طلب ہے۔ آئی نہ بہار آخر، تحریر سلیم احمد، پیشکش رضی اختر شوق۔ آئی نہ بہار آخر۔ آرڈر آرڈر، تمہارا نام؟ کلو۔ باپ کا نام؟ مسیتا۔ کہاں رہتے ہو؟ غریب آباد میں موتی مسجد کے پاس۔ کہو، خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ سچ کے سوا اور کچھ نہ کہوں گا۔ خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ سچ کے سوا کچھ اور نہ کہوں گا۔ کلو، تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں سرکار، اس کا نام معصوم ہے، ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا اپنی بیوہ ماں کے ساتھ۔ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ جب سے یہ پیدا ہوا سرکار، میں اس کے باپ کو بھی جانتا تھا۔ 6-7 سال ہوئے جب وہ بیمار ہو کر مر گیا، تب سے اس کی ماں نے پالا۔ اس کی ماں کیسی عورت ہے؟ بڑی اچھی ہے سرکار، 40 سے کم نہ ہوگی، مگر اب بھی 20 سے خوبصورت لگتی ہے۔ آرڈر آرڈر، تم سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا گیا، کیا وہ اچھے کردار کی عورت ہے؟ لوگ تو یہی کہتے ہیں سرکار۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ میں بھی اسے پہلے اچھا سمجھتا تھا سرکار، مگر اب بیٹے کے کرتوت دیکھ کر مجھے اس پر بھی شک ہو گیا۔ آرڈر آرڈر، کلو، تم بتا سکتے ہو محلے میں اس لڑکے اور اس کی ماں کا رہن سہن کیسا تھا؟ سرکار، میں فوج میں بھرتی ہو کر لام پر چلا گیا تھا، وہاں ایک دھماکے میں میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ جب سے میں بیساکھی کے بغیر چل پھر نہیں سکتا، بیوی بچے عزیز رشتہ دار کوئی ہے نہیں۔ جب میں لام پر سے آیا تو دوسروں کے رحم و کرم کا محتاج تھا سرکار، لیکن میری واپسی کے 2-3 ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز۔ کلو بھیا، کلو بھیا۔ کون؟ معصوم کی ماں؟ ہاں بھیا۔ آؤ آؤ، اچھی تو ہو بھابھی؟ تم تو اچھے ہو بھیا۔ ہاں بھابھی، زندہ ہوں۔ بھابھی تم تو ملنے بھی نہیں آئیں۔ روز آنے کا خیال کرتی تھی بھیا، مگر تمہارے بھتیجے کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ کس کی؟ معصوم کی؟ ہاں بھیا، کئی دن سے بخار آ رہا ہے، آج ذرا ٹھیک ہوا تو میں تمہیں دیکھنے آ گئی۔ لوگوں سے تمہاری ٹانگوں کا حال سنا تھا بھیا۔ ہاں بھابھی، اب تو اپاہج ہو گیا۔ قسمت کے کھیل ہیں سب، مگر بھیا اب کیا کرو گے؟ یہی تو میں بھی سوچتا رہتا ہوں بھابھی، اپنا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں، پھر اپاہج کا کون ساتھ دے گا؟ نہ بھیا، ایسا نہ کہو۔ جھوٹ تو نہیں کہتا بھابھی، محلے والوں نے بہت کیا تو 2-4 روز اور روٹی کھلا دی، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ واہ بھیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارے بھائی زندہ ہوتے تو تمہیں ایک دن بھی الگ نہ رہنے دیتے، مگر بھیا میں اکیلی ہوں اور دنیا کا ساتھ ہے، کچھ اور تو نہیں کر سکتی بھیا، مگر روٹی پانی کی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ سچ بھابھی؟ آدمی آدمی کے کام آتا ہے بھیا۔
मैं सुबह शाम रोटी भेज दिया करूंगी, और कोई काम हो तो तुम्हारा भतीजा कर देगा। अल्लाह उसे अच्छा कर दे, तुम्हें फिक्र की क्या जरूरत है। भाभी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ना भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो आदमी का फर्ज है भैया। ऐसे वक्त में भी आदमी किसी के काम ना आए तो फिर कब आएगा। और सरकार, तब से मासूम की माँ और मासूम ने मेरी देखभाल अपने जिम्मे ले ली, और सुबह जब मैं घर के दरवाजे पर आके बैठता तो मुझे मासूम की आवाज दूर ही से सुनाई देती। आता हूँ खाला, जरा कल्लू चाचा की चिलम भराऊं। मासूम भैया, आज हमारा सौदा नहीं लाओगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं लाऊंगा जमीला बाजी, जरा कल्लू चाचा के पास हुआ हूँ, बस अभी आता हूँ 1 मिनट में। कल्लू चाचा, तुम्हें बड़ा इंतजार करना पड़ा। नहीं बेटा, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। लाओ, चिलम भर दूं तुम्हारी। अच्छा बेटा, और देखो अपनी माँ से कह देना आज मेरे लिए आलू की तरकारी जरूर भेजे। अच्छा चाचा, जरूर। सरकार, अब से कुछ दिन पहले तक ये लोग मोहल्ले में उसी तरह रहते थे और सब लोग बड़े खुश थे। क्या तुम बता सकते हो कि इसके बाद मासूम और मासूम की माँ के रहन सहन में क्या तब्दीली हुई? हाँ सरकार, पहले तो ये लोग गरीब थे। मासूम की माँ कुछ सिलाई का काम कर लेती थी, इसी में 4 पैसे मिल जाते। मगर सरकार, कोई 6 महीने से माँ बेटे की हालत बदल गई। माली हालत या कुछ और? नहीं सरकार, माली हालत। मासूम की माँ ने सिलाई और इसी तरह के दूसरे काम छोड़ दिए सरकार। मैं तो सरकार इन्हीं के यहाँ दाल रोटी खाता था, मगर फिर मुझे भी गोश्त रोटी मिलने लगी। ऑर्डर। तुमने कभी मासूम या उसकी माँ से उसकी माली हालत के बारे में कोई सवाल नहीं किया? कई दफा सरकार, मगर दोनों ने हमेशा यही बताया कि मासूम को नौकरी मिल गई है। और सरकार, मासूम अब ज्यादातर घर से बाहर ही रहने लगा था। हफ्ते में 1 बार घर आता था तो सरकार नौकरी तो जरूर मिल गई थी, मगर मुझे ताज्जुब था सरकार, 10 बरस का लौंडा, इसे ऐसी कौन सी लाट साहब की जगह मिल गई जो देखते ही देखते इतने ठाट बाट हो गए। मुझे क्या मालूम था सरकार कि इसने तो बड़े बड़े गुल खिलाए। तुम्हें कुछ और कहना है कल्लू? बस सरकार, कह चुका जो कुछ कहना था। सलाम साहब। दूसरा गवाह मुसम्मात नईमा बेगम, बेवा हुसैन बख्श, साकिन गरीबाबाद, हाजिर है। मुसम्मात नईमा, इस लड़के को गौर से देखो। अब बताओ, तुम इसे जानती हो या नहीं? जानत हूँ हुजूर, खूब अच्छी तरह जानत हूँ। इसको भी जानत हूँ, इसकी माँ को भी जानत हूँ, और इसके बाप को भी। तुम इसका नाम बता सकती हो? हाँ हुजूर, पूरे खानदान का नाम बता सकत हूँ। इसका नाम मासूम है, इसके बाप का नाम मुन्ना था। तुम मोहल्ले में कभी इससे मिलती थी? हाँ हुजूर, रोज मेरे घर आवे था। जब सुबह के वक्त में चूल्हे में आग डालूं थी तो हुजूर। बाहर के दिन आए, सिंगार के दिन आए, बाहर के दिन आए। मासूम बेटा, मासूम के दिन आए। आ रहा हूँ खाला। बेटा, मैंने हंडिया चढ़ा दी है, मगर घर में चुटकी भर भी आटा नहीं है। तो फिक्र की क्या बात है खाला, अभी लाया आटा। तो भैया फिर पान भी लेते आना मेरे हाँ हाँ लिए। खाला, और जो तुम कहो, मुझे तो बाजार जाना ही है। अल्लाह जीता रखे बेटे, बड़ा अच्छा बेटा है बस मेरा। खाला, ज्यादा तारीफें न करो, अम्मा कहती है तारीफों से आदत बिगड़ जाती है।
हुजूर रोज इसी तरह मेरे घर आवे था और मेरा सौदा लावे था, मगर सरकार कोई तब्दीली पैदा हुई मासूम या मासूम की माँ में? क्या पूछो हो सरकार, गली गली मारा मारा फिरने वाला लौंडा हवा पे उड़ने लगा। ऑर्डर ऑर्डर। हुआ ये हुजूर कि मिजाज नहीं मिलते थे। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ सरकार, कहाँ तो रोज मेरा सौदा लावे था और कहाँ 7-7 रोज भी मोहल्ले में न आवे, और जब आवे तो जरा बना ठना। पर एक बात जरूर कहूँ सरकार, आदमी कितना बदल जावे मगर दिल जरा कम बदले है सरकार। एक रोज क्या बात है खाला, आज घर में अंधेरा कैसे पड़ा है? चिराग भी नहीं जलाया और चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे खालू को काम नहीं मिला 4 दिन से। घर में तो फाका हो रहा है 2 वक्तों से। खाला के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, चिराग कहाँ से जलावे? फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया खाला? जब तक तुम्हारा भांजा मौजूद है तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? ये देखो नोट लो खाला, ये 10 रुपए रख लो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मगर बेटा रख लो बस। और हाँ, घर में कौन कौन सी चीज आनी है? आटा, दाल, घी, शक्कर। देखो खाला, मुझे तो नौकरी पर से छुट्टी नहीं मिलती, हफ्ते में 1 दिन आता हूँ। ये लो 5 नोट है 10 के, इनका सौदा मंगवा लेना खालू से। और देखो खाला, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई और तुमने मुझे ना बताया तो मैं खफा हो जाऊंगा तुमसे, समझी? हाँ, फिर न कहना। हुजूर, मुझे तो बड़ी हरियाणवी होवे थी लौंडे का हाल देखकर, मगर सरकार यो किसे खबर थी कि ये रुपया आवे कहाँ से है? यो तो अब पता चला है हुजूर। ऑर्डर ऑर्डर। मुसम्मात नईमा, तुम्हें और कुछ कहना है या बस? हुजूर, एक बात और कहनी है। मासूम को मैंने एक रोज एक शराबी के साथ गाड़ी में जाते देखा था। वो भी एक गुंडा है सरकार, जबरू जबरू कह रहे हैं उसे। दिन रात तो नशे में धुत रहे हैं और पूरे का पूरा बदमाश है सरकार। बस जी, जिस दिन मासूम उसी शराबी के साथ गया था ना हुजूर, उसी के चौथे या 5वें रोज नौकरी मिल गई मासूम को। तुम जा सकती हो। तीसरा गवाह मुसम्मात जमीला परवीन और जमीला रोजा अली हसन साकिन गरीबाबाद हाजिर है। तुम मुल्जिम मासूम वल्द मुइनुद्दीन इस मुन्ना को पहचानती हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। ये दोनों माँ बेटे मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, जब से मैं उन्हें जानती हूँ। तुम इनके बारे में और क्या जानती हो? मैंने उन्हें बहुत शरीफ और नेक समझा था। मेरे शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम हैं। वो सुबह सवेरे घर से चले जाते हैं और घर में सौदा सुलूफ लाने के लिए नौकर रखने की हमारी कोई हैसियत नहीं है। मगर मासूम की वजह से मुझे इस किस्म के कामों की कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि हर रोज सुबह बहार के दिन आए, सिंगार के दिन आए, बहार के दिन आए। मासूम भैया, आता हूँ बाजी। बहार के दिन आए। भाई साहब दफ्तर चले गए बाजी? हाँ, तुम्हारे लिए काम बता के गए। जी, क्या काम है? जरा उनके जूतों में तला लगवा के लाना है। अच्छा, और कुछ सौदा आएगा आज के लिए? हाँ भैया, ये नोट लिए खड़ी थी तुम्हारे इंतजार में। 1 डब्बा चाय का ला दो और 1 पाव घी। बस? तरकारी वरकारी कुछ नहीं? आज गोश्त पकाऊंगी, मगर जरा अच्छा लाना मेरे भैया। एकदम फर्स्ट क्लास। बहार के दिन मासूम में दूसरों के काम आने, सबसे मोहब्बत करने और सबकी मदद करने की बहुत अच्छी और नेक आदत थी, लेकिन मासूम में कुछ दिन से तब्दीली पैदा हो गई। जी हाँ, मैं कह नहीं सकती कि किस तरह, मगर कुछ दिन से मासूम और मासूम की माँ की माली हालत में बहुत बड़ा फर्क पैदा हो गया। फर्क? मासूम अब एक मिस्कीन और नादार बेवा का बेटा नहीं रहा था, बल्कि इसकी माली हालत अब ऐसी थी जैसे
اسے اچانک ایک خزانہ مل گیا ہو. تم نے کبھی ملزم سے اس کی دولت کے بارے میں پوچھا نہیں؟ کئی دفعہ، مگر اس کے سوا اور کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ معصوم کو ایک امیر آدمی کے ہاں کوئی ایسی نوکری مل گئی ہے جس میں کام تو کچھ نہیں کرنا پڑتا مگر آمدنی کا کوئی حساب نہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس عمر کے لڑکے کو کوئی اتنی بڑی ملازمت مل سکتی ہے؟ اسی کا مجھے بھی تعجب ہوتا تھا، مگر شک کرنے کے باوجود کوئی ایسی بات مجھے معلوم نہ ہو سکی جو اس راز کو ظاہر کر سکتی. صرف ایک روز ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا جب یہ راز کھلتے کھلتے رہ گیا. اس روز معصوم میرے پاس آیا تو کچھ پریشان سا تھا اور اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کوئی بہت سخت جسمانی تکلیف ہے. میں نے دیکھا کیا ہوا معصوم؟ یہ ہاتھ میں پٹی کیوں باندھ رہا ہے؟ کچھ نہیں باجی، جل گیا. جل گیا؟ کس طرح؟ ویسے ہی آگ سے. مگر باجی ایک بات کہوں آپ سے، خدا کے لیے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا. مگر بات کیا ہے؟ یہی میرا ہاتھ. کیوں بھائی، اس میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس باجی آپ کو میری قسم ہے، کسی سے کہیے گا نہیں، کسی سے بھی نہیں. ورنہ کیا؟ کچھ نہیں، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں. دیکھیں نا اس میں چھپانے کی کیا بات تھی. اور بس اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھ گچھ کروں وہ تیزی سے میرے کمرے سے نکل گیا اور پھر کئی ہفتوں تک میرے گھر نہ آیا. میں سخت حیران تھی کہ اس نے اتنی معمولی سی بات کو ایسی اہمیت کیوں دی. ہاتھ کے جلنے میں چھپانے کی کیا بات تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے اب معلوم ہو گیا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی معمولی سی بات کے پیچھے اتنا بڑا جرم تھا. تمہیں اور کچھ کہنا ہے؟ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکی. شکریہ. میلارڈ، ملزم معصوم کے خلاف اب تک جتنی گواہیاں گزری ہیں ان سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ملزم کی مالی حالت پہلے بہت ہی خراب تھی، لیکن اچانک اس میں تبدیلی پیدا ہوئی، ایک حیرت انگیز تبدیلی. ایک غریب مسکین نادار بیوہ کا بیٹا جس کی گزر بسر سلائی کے کام کاج پر ہوتی تھی اچانک صاحب حیثیت بن گیا. اس کی جیبوں میں نوٹوں کی گٹیاں رہنے لگی. گلی گلی مارا مارا پھرنے والا ایک یتیم لڑکا دوسروں کی مالی امداد کرنے کے قابل ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا انقلاب صرف 6 ماہ کی مدت میں رونما ہوا. میلارڈ، اس امر کے پائے ثبوت کو پہنچ جانے کے بعد ملزم کا جرم آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے. یہ دولت کسی جائز ذریعے سے اس کے پاس نہیں آ رہی تھی، اور اس کا ذریعہ کچھ بھی ہو. قیاس غالب ہے کہ ملزم یہ دولت شیخ کرم الدین کے گھر سے وقتاً فوقتاً اڑاتا رہا، جن کے دل میں بعض وجوہ کی بنا پر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ معصوم ان کا گم شدہ بھتیجا محمود ہے. میلارڈ، میں شیخ کرم الدین کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اجازت کا طالب ہوں تاکہ چند چھپے ہوئے حقائق کی پردہ کشائی کی جا سکے. شیخ صاحب کو پیش کیا جائے. آرڈر آرڈر. شیخ کرم الدین ولد نجم الدین، ساکن کہکشاں منزل محلہ امیر آباد، حاضر ہے. شیخ صاحب، اس لڑکے کو غور سے دیکھیے. آپ اس لڑکے کو پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا نام معصوم ہے. یہ اکثر میرے گھر آیا جایا کرتا تھا اور اس سے مجھے دلچسپی تھی. اس دلچسپی کی وجہ؟ میرے کوئی اولاد نہیں ہے. میں نے اپنے مرحوم بھائی کے بچے محمود کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، لیکن اب سے 7 سال قبل جب اس کی عمر 3 سال کی تھی وہ ایک میلے میں گم ہو گیا. میرے دل پر اس حادثے کا جو کچھ اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے. معصوم سے میری دلچسپی یہی وجہ تھی. میرا دل کہتا تھا کہ یہ میرا گم شدہ بھتیجا محمود ہی ہے. کیا آپ بتائیں گے یہ خیال آپ کے دل میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے عرض کیا نا کہ معصوم اکثر میرے گھر آیا جایا کرتا تھا. ایک روز، اور یہ محض اتفاق تھا، کہ میں نے اس کی بائیں ہتھیلی پر ایک نشان دیکھ لیا. میری عجیب سی حالت ہو گئی کیونکہ بالکل ایسا ہی نشان
میرے بھتیجے محمود کی بائیں ہتھیلی پر بھی تھا. وہ ایک آبیلے کا نشان تھا جو آگ سے جلنے سے پیدا ہو جاتا. شیخ صاحب، کیا محمود اور معصوم کی ہتھیلی پر ایک ہی جیسا نشان تھا؟ جی ہاں، بالکل ایک جیسا. کیا صرف اس نشان کو دیکھ کر ہی آپ نے یہ یقین کر لیا کہ یہ معصوم آپ کا گم شدہ بھتیجا محمود ہے؟ یقین تو مجھے نہیں ہوا، لیکن میں یقین تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتا رہا. سب سے پہلے میں نے معصوم کے متعلقین کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کی. کیا آپ معصوم کے متعلقین سے واقفیت نہیں رکھتے تھے؟ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ معصوم کے والد، یا جیسا کہ مجھے بعد میں بتایا گیا اس کے چچا خان فرید الدین صاحب 3-4 ماہ کے عرصے سے میرے ہمسائے میں رہتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ لوگوں سے نہ بولتے ہیں اور نہ ملاقات کرتے ہیں، لیکن چند ذاتی خوبیاں ایسی بھی رکھتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں. کیا آپ کی خان فرید الدین سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ جی نہیں. آپ کو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ معصوم خان صاحب کا بیٹا نہیں بھتیجا ہے؟ مجھے خود معصوم نے بتایا. آپ نے کسی ذریعے سے معصوم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جی ہاں، خان صاحب کے ایک پرانے نوکر سے مجھے معلوم ہوا کہ معصوم خان صاحب کا نہ تو بیٹا ہے نہ بھتیجا، بلکہ کسی نامعلوم آدمی کا بھتیجا ہے جسے خان صاحب نے ایک یتیم خانے سے حاصل کیا ہے. اس انکشاف نے میرے خیال کو اور تقویت پہنچائی، اور مجھے قریب قریب یقین ہو گیا کہ معصوم میرا گم شدہ بھتیجا محمود ہے. پھر بھی میں مزید ثبوت کی تلاش میں تھا. میں نے معصوم کو اپنے آپ سے زیادہ قریب رکھنے کی کوشش کی. میری خواہش تھی کہ یہ مجھ سے ویسی ہی محبت کرنے لگے جیسے ایک بھتیجے کو اپنے چچا یا اولاد کو اپنے والدین سے ہوتی. اس کے باوجود آپ نے معصوم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں یقیناً اس کی کوشش کرتا. میں نے خان صاحب سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر محض حسن اتفاق سے اصل حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی، جس سے مجھے صدمہ تو ضرور ہوا، مگر بہرحال حقیقت کو ماننا ہی پڑتا ہے. مجھے معلوم ہو گیا کہ معصوم، جسے میں یقین کی حد تک اپنا بھتیجا محمود سمجھے ہوئے تھا، خواہ خان صاحب کا بیٹا ہو، بھتیجا ہو یا نہ ہو، مگر میرا بھتیجا بہرحال نہیں. آپ کو یہ بات کس طرح معلوم ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، محض حسن اتفاق سے ایک روز، اور یہ اس روز کا واقعہ ہے جس روز شہر میں طوفانی بارش ہوئی تھی. میں غریب جھونپڑی والے لوگوں کا حال دیکھنے کے لیے محلہ غریب آباد پہنچ گیا. طوفان اس وقت تک ختم ہو چکا تھا، مگر ہوا تیز تھی اور بوندا باندی بھی جاری تھی. میں نے ایک سڑک پر اپنی کار کھڑی کر دی کہ ایسے میں ایک گلی سے مجھے ایک لڑکا آتا ہوا نظر پڑا، اور جو ہی وہ ایک جھونپڑی میں جھپاک سے داخل ہونے کو تھا، میں نے اسے پہچان لیا. وہ معصوم تھا. مجھے معصوم کو وہاں دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، اور لوگوں نے میرے خیال کی تصدیق کی کہ وہ واقعی معصوم تھا. ان لوگوں نے مجھے اس کی بیوہ ماں اور ان کے گزشتہ رہن سہن کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا. شیخ صاحب، آپ نے اپنے ہیرے کی گمشدگی کی رپورٹ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے معصوم کو کئی دفعہ مشتبہ انداز میں اپنی الماریوں اور درازوں کا جائزہ لیتے دیکھا. جی ہاں، یہ ایک امر واقعہ. کیا اس کے باوجود اسے اپنے گھر آنے جانے اور زیادہ بے تکلفی برتنے سے آپ نے منع نہیں کیا؟ معصوم کی کم سنی اور اس کی معصوم عادات کو دیکھتے ہوئے مجھے گمان بھی نہ گزرا تھا کہ یہ میرے ہیرے کا متلاشی تھا. میں نے اس کی باتوں کو صرف بچپن پر محمول کیا اور سمجھا دینے کو کافی سمجھایا. پھر مجھے یہ بھی تو خیال تھا کہ اگر یہ میرا بھتیجا ہے تو یہ سب کچھ اسی کا ہے. شیخ صاحب، لیکن حقیقت کے کھل جانے کے بعد معصوم کی طرف سے آپ نے رویہ بدلا یا نہیں؟ میرا رویہ ضرور بدل جاتا، مگر اس کے بعد معصوم میرے گھر نہیں آیا. اس سے پہلے جب یہ میرے گھر نہ آتا تو میں خود اسے بلا بھیجتا تھا، مگر اب میں نے بھی بلا نہیں بھیجا کیونکہ وہ بات ہی ختم. آپ کے نزدیک اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ ظاہر ہے صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس نے میرا ہیرا غائب کر دیا. شیخ صاحب، آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ معصوم نے طوفانی بارش والے دن کے بعد آپ کے یہاں آنا جانا چھوڑ دیا. جی ہاں. لیکن کیا اس دوران آپ نے ایک دفعہ بھی ہیرے کی خبر نہ لی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ میں نے تو غریب آباد سے واپس ہوتے ہی سب سے پہلے ہیرے کا ڈبہ اور ہیرا غائب تھا. ہیرا ڈبے میں موجود تھا، لیکن
جیسا کہ میں نے اپنی رپورٹ میں بیان کیا ہے، یہ ایک نقلی ہیرا تھا۔ میرا اصلی ہیرا غائب کر کے اس کی جگہ نقلی ہیرا رکھ دیا گیا تھا تاکہ چوری کی یہ منظم سازش فوری طور پر کھل نہ جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ 2-3 دن کے اندر اندر اصل یا فرضی خان صاحب نے اپنی کوٹھی چھوڑ دی، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اب تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ شیخ صاحب، آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں تفصیل سے بتا چکا۔ شکریہ، آپ جا سکتی ہیں۔ ملورڈ، شیخ کرم الدین کے بیان سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ معصوم اصلی یا فرضی خان فرید الدین کا اہلکار تھا۔ خان فرید الدین کو شیخ کرم الدین کے بیش بہا ہیرے کا علم تھا، اور اس نے اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے ایک زبردست منصوبہ تیار کیا تھا، ایسا منصوبہ جس کو عمل میں لانے کے لیے اسے کسی جگہ منظر عام پر نہ آنا پڑے۔ خان فرید الدین کو علم تھا کہ شیخ کرم الدین نے اپنے گمشدہ بھتیجے محمود کی تلاش کر رکھی ہے، اور وہ اسے سرگرداں ہے۔ ملورڈ، محمود کی جو تصاویر اور حلیہ اخبارات میں چھپ چکا ہے وہ معصوم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اسی لیے خان فرید الدین نے معصوم کو اپنا اہلکار بنایا۔ اس کے حلیے سے مزید مطابقت پیدا کرنے کے لیے معصوم کے ہاتھ کو لوہے سے داغ کر اس کی 22 ہتھیلی پر وہ نشان بھی پیدا کر دیا جس کو دیکھ کر شیخ کرم الدین کو یقین ہو گیا کہ معصوم دراصل ان کا بھتیجا محمود ہے۔ ملورڈ، مسمات جمیلہ نے اپنے بیان میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے، اور معصوم کی گھبراہٹ کی وجہ بھی اس واقعے سے کھل جاتی ہے۔ ملورڈ، ان اہم شہادتوں کے بعد جو ان کی تصدیق کے لیے کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، مگر میں اب عدالت کے سامنے جو ان کی سب سے بڑی شہادت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اشارہ ملزم معصوم کے اپنے بیان کی طرف ہے جو اس نے بسباب عقل و ہوش پولیس کے سامنے کیا تھا۔ اس بیان کے اہم پہلوؤں کی توثیق کے لیے میں ملزم سے چند سوالات کا جواب دریافت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ہے۔ معصوم، ادھر دیکھو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے کس وجہ سے شیخ کرم الدین کی یہاں آنا جانا شروع کیا تھا؟ بولو۔ مجھے خان صاحب نے اسی کام کے لیے نوکر رکھا تھا۔ تم پہلی مرتبہ شیخ صاحب کے گھر میں کس طرح داخل ہوئی؟ میں نے باہر گلی میں کھیلتے کھیلتے اپنی گیند شیخ صاحب کے گھر میں پھینک دی اور دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی۔ دروازہ خود شیخ صاحب نے کھولا اور میری گیند آپ کی کوٹھی کے اندر آ گئی ہے۔ چچا جان، بچے تمہارا نام کیا ہے؟ معصوم۔ معصوم، تم اسی محلے میں رہتے ہو؟ جی ہاں، آپ کے برابر کی کوٹھی میں، خان صاحب کے یہاں۔ وہ کون ہے تمہارے؟ میرے والد۔ کیا؟ اب میں اپنی گیند دیکھ لی چچا جان؟ ہاں دیکھ لو، ضرور دیکھ لو، مگر سنو۔ جی بیٹا، خان صاحب تمہارے والد ہیں؟ جی ہاں۔ کیوں، کیا بات ہے چچا جان؟ کچھ نہیں بیٹے، جاؤ تم اپنی گیند تلاش کر لو۔ میں نے شیخ صاحب کو چچا جان کہا۔ میں جانتا تھا اس لفظ کا ان پر کیا اثر ہوگا، اور اثر ہوا۔ پھر میری شکل و صورت میں بھی کوئی ایسی بات تھی یا پیدا کر دی گئی تھی جس سے شیخ صاحب متاثر ہوئے۔ اس کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے میں نے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور شیخ صاحب کی شفقت بھی مجھ سے زیادہ بڑھتی گئی۔ ایک روز معصوم، کیا بات ہے بیٹا؟ کیوں رو رہے؟ بولو بیٹے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ بولو۔ مجھے مارا ہے، مجھے بہت مارا ہے۔ مارا ہے؟ کس نے؟ کون مارتا ہے تمہیں بیٹا؟ ابا جان کسی سے کہے گا نہیں چچا جان۔ اگر ابا جان کو معلوم ہو گیا کہ میں آپ کے پاس روز آتا ہوں یا میں نے آپ سے ان کی شکایت کی ہے تو میرا آنا وہ بالکل بند کر دیں گے،
اور مجھے اور ماریں گے. رو مت بیٹے, مت رو, بس کرو, بس کرو. ہاں, آنکھیں نہ ملو, ہاتھ ہٹا لو. شاباش شاباش شاباش. او میرے خدا, یہ نشان کیا ہو چچا جان, آپ میرے ہاتھ کس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹے, کچھ بھی نہیں. بتائیے چچا جان, بتائیے. یہ تمہاری ہتھیلی پر نشان کیسا ہے بیٹا؟ یہ نشان معلوم نہیں, ابا جان کہتے ہیں کہ بچپن میں جل گیا تھا, مگر آپ کیا سوچنے لگے؟ ہاں, کچھ نہیں بیٹے. اس روز کے بعد سے شیخ صاحب مجھ پر بہت مہربان ہو گئے. وہ مجھ سے بالکل اولاد جیسا سلوک کرنے لگے. وہ مجھے بیٹا کہنے لگے, اور جب وہ میری زبان سے چچا جان کا لفظ سنتے تو جیسے ان کا رواں رواں کھل جاتا. وہ مجھے گلے سے لگا لیتے. مجھے ان کے گھر میں آزادی سے آنے جانے کی اجازت تھی. وہ ہوتے یا نہ ہوتے میں ان کے گھر میں چلا جاتا. خان صاحب مجھ سے کہتے تھے, تم بہت آہستہ آہستہ اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہو. میں نے کئی دفعہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی الماریوں اور درازوں کا جائزہ لیا, مگر ہیرا دراصل اس بڑی تجوری میں تھا جو شیخ صاحب کے سرانے رکھی رہتی تھی. جب مجھے یقین ہو گیا کہ ایسی ہی ٹوپی, ایسی ہی شیروانی, بیٹا مجھے وہ تصویر لا کر دکھاؤ گے. کب آؤ گے بیٹے؟ جب ابا جان گھر پر نہ ہوں گے. وہ اس تصویر کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے بچپن کی یادگار ہے. شیخ صاحب میری باتوں میں بھول گئے کہ میں ان کی دراز کی تلاشی لے رہا تھا, مگر مجھے یہ یقین تھا کہ میرے لوٹنے کے بعد وہ دراز میں تجوری کی چابی ضرور دیکھیں گے. مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ شاید وہ چابی دراز سے نکال لیں گے. مگر اگلے روز جب وہ موجود نہیں تھے, میں ان کے کمرے میں پہنچا. چابی دراز میں موجود تھی. اس کے بعد وہی ہوا جو مجھے بتایا گیا تھا. میں نے ڈبے سے اصلی ہیرا نکال لیا اور نقلی ہیرا رکھ دیا. معصوم, اور بس کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کام کے سلے میں اصلی یا فرضی خان فرید الدین نے تم کو کتنی رقم دی؟ 5,000 روپیے. ملارڈ, معصوم کا بیان یہاں وضاحت سے ثابت کرتا ہے کہ خان فرید الدین کے مجرمانہ منصوبے میں برابر کا شریک ہے. ہم اسے خان فرید الدین کے مجرمانہ عزائم سے بے خبر نہیں کہہ سکتے. خان فرید الدین اگر وہ دماغ تھا جس نے جرم کا منصوبہ تیار کیا, تو معصوم وہ ہاتھ ہے جس نے جرم کو پورا کیا. معصوم اور خان فرید الدین دونوں ہی جرم کی یہ بھیانک تصویر کے دو ٹکڑے ہیں جن کو ملائے بغیر مکمل تصویر نہیں بن سکتی. بلکہ ملارڈ, میں معصوم کو زیادہ بڑا مجرم گردانتا ہوں جس نے اتنی کم عمری میں ایک ایسی مجرمانہ چاقو اور مہارت کا ثبوت دیا جس کی توقع غالباً خان فرید الدین کو بھی نہ ہو. ملارڈ, اس کم عمری میں جرم کی اتنی زبردست صلاحیتوں کی بنا پر یہ لڑکا سوسائٹی کے لیے خطرہ عظیم ہے. آج کا یہ فتنہ کل معاشرے کے لیے قیامت بن جائے گا. آج یہ جرم کی چھوٹی سی چنگاری ہے جو بھڑک کر شعلہ بن جائے گی. انصاف اور قانون کے نام پر, سوسائٹی کی فلاح اور بہبود کے نام پر, معاشرتی اخلاق کی بقا اور تحفظ کے نام پر میں عدالت سے ملزم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے آرڈر آرڈر. وکیل صفائی. یور آنر, وکیل صفائی کی حیثیت سے اپنے موکل کی حمایت میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے, لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے دلائل کی طرف آؤں, میں بروئے عدالت ملزم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اجازت ہے. معصوم, کیا تم بتا سکتے ہو
کہ خان فرید الدین سے تمہاری ملاقات کس طرح ہوئی؟ آبجیکشن یور آنر، یہ غیر متعلقہ سوال ہے. یور آنر، یہ سوال غیر متعلق ضرور معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ نکالیں. یور آنر، خان فرید الدین کے مجرمانہ منصوبے میں معصوم کی ارادی شرکت ثابت ہو چکی ہے. ملارڈ، یہ شرکت کیوں ہوئی اور کس طرح ہوئی، اس سے جرم کی قانونی نوعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یور آنر، میں اپنے نقطۂ نظر پر اصرار کرنے کے لیے مجبور ہوں. میں پرزور طور پر پھر یہ عرض کروں گا کہ جرم کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اور ملزم کے ساتھ انصاف برتنے کے لیے اس سوال کا جواب دریافت کرنا انتہائی ضروری ہے. یور آنر، میں عدالت کی توجہ مسمات نعیمہ بیوہ حسین بخش کے بیان کی طرف مبذول کراتا ہوں. مسمات مذکورہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نوکری ملنے سے چند دن پہلے گواہ نے معصوم کو ایک شرابی کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا تھا. عدالت کی اجازت سے میں واقعات کی اس کڑی کو بھی منظر عام پر لانا چاہتا ہوں. مذکورہ شرابی کو بھی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اجازت ہے. اس طرح کا جرے کا حق محفوظ رکھتا ہے یور آنر. جرے کا حق محفوظ ہے. آرڈر آرڈر. تمہارا نام؟ جابر علی. مجھے لوگ جبرو کہتے ہیں. جبرو، تم ملزم معصوم کو جانتے ہو؟ میں سب کچھ بتا چکا ہوں سرکار. آرڈر. تم عدالت کے سامنے بیان دے رہے ہو. سرکار، یہ بڑا نیک بچہ ہے. اپنی عمر میں اتنا نیک اور سمجھدار بچہ میں نے نہیں دیکھا. اگر اس سے کوئی غلطی یا جرم ہوا ہے تو کسی لالچ کی وجہ سے نہیں. اس نے اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کیا. اس نے جو کچھ کیا دوسروں کے لیے کیا. دیکھیے، یہ اب بھی منع کر رہا ہے، مگر میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ نوکری میں نے دلائی. چاند صاحب کے پاس میں لے کر گیا. جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. آرڈر آرڈر. سرکار، میں پورا واقعہ بیان کرتا ہوں. میں شرابی ہوں. شراب کا نشہ مجھے دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہے. میں اسی نشے کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایک ایک لفظ کا سچ کہہ رہا ہوں. ایک روز جب میں نشے میں دھت شراب کی دکان کے سامنے پڑا ہوا تھا، معصوم وہاں سے دوا کی شیشی ہاتھ میں لیے گزرا. معصوم، ابے سنتا ہے یا نہیں؟ دیکھو جی، میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم مجھے آوازیں نہ دیا کرو. میں تم جیسے شرابی آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا. سب تمہیں برا کہتے ہیں. ابے بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہ محلے والے تیرے چچا بابا لگتے ہیں جن کی آواز پر دوڑ دوڑ کر جاتا ہے اور بن تنخواہ کی نوکری کرتا ہے. کیوں؟ میری مرضی. واہ بے مرضی کے مرغے، میری مرضی. ابے ہم بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں، سمجھا؟ جب ہمارا جی چاہے گا ہم پکاریں گے. اور بیٹا، جب ہم پکاریں گے تو تجھے آنا پڑے گا، اور اگر نہیں آیا تو اوئے دیکھ کے نہیں چلاتا ہے بے. جا بیٹا، بچ گیا بال بال، ورنہ کتنی بدبو آ رہی ہے تمہارے منہ سے. چھوڑو میرا ہاتھ. واہ بیٹا، اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دوا ہے، منگتی کے لیے. ابے کبھی ہمارے لیے بھی کوئی بوتل لے آیا کر، سمجھا؟ ہاں. منگتی کیسی ہے؟ بہت بیمار ہے بیچاری. دوا علاج تو کچھ ٹھیک طرح ہوتا ہی نہیں. دوا؟ تو کیوں شہر کے اندیشے میں دبلا ہو رہا ہے؟ مرتی ہے تو مر جائے گی. بیکار کی باتیں نہ کرو، چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے. اچھا بچہ، جا، کیا یاد کرے گا. ابے بھاگتا کیوں ہے؟ ابے سنبھل کے گر پڑے گا. آپ جان صاحب.
मगर मगर सरकार सरकार लड़का कौन था जिससे तुम बातें कर रहे थे? सरकार वो कौन है? क्या नाम है? किसका बेटा है? एक बेवा का बेटा है सरकार। मासूम, बड़ा नेक और समझदार बच्चा है हुजूर। नेक समझदार हमारे काम आ सकता है सरकार। मेरे सवाल का जवाब दो। नेक है, समझदार है, फिर और क्या चाहिए? मगर सरकार एक बेवा का बच्चा है, उसे इस रास्ते पर तुम्हें इस बातों से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी शराब के लिए पैसे चाहिए। कल शाम से पहले मासूम को मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। सरकार। उनकी तामीर के सिवा लफ्ज़ भी तुम्हारी ज़बान से नहीं सुनना चाहता। जाओ, जो कुछ कहा गया उस पर अमल करो। ये चांद साहब थे जिनकी कार से मासूम बाल बाल बच गया था। और सरकार, उसी रोज शाम को मैं मासूम से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसकी मां ने बताया कि मंगती की हालत ज्यादा खराब हो गई है। मासूम उसी के पास गया हुआ था। मैं वहां से मंगती की झोपड़ी में गया तो जाबिर भैया, मंगती की हालत बहुत खराब है। देखो, सांस तक ठीक तरह नहीं आता। मर जाएगी? ना भैया, ये ना कहो। अरे मेरे कहने न कहने से क्या होता है? देख की मरीज है, मरना तो है ही एक दिन से। इसका इलाज नहीं हो सकता भैया? इलाज क्यों नहीं हो सकता, मगर करे कौन? 2-2, 4-4 पैसे की दवा जो तू अपना पेट काट कर लाता है, इससे कहीं दिखता इलाज होवे है? अरे हजारों का खर्च होता है ऐसे मरीज पर। भैया कुछ करो भैया। इलाज तो हो सकता है। इलाज हो सकता है? किस तरह भैया? कौन करेगा इलाज? तुम, अगर चाहो। मुझे बताओ। मेरे साथ चलेगा? कहाँ? जहाँ मैं कहूँ। मंगती के इलाज के लिए रुपया भी मिलेगा और क्या? और दिन फिर जाएंगे तेरे। कोई नौकरी है भैया? अरे ऐसी नौकरी तो बड़ों बड़ों को नहीं मिलती, करने को कुछ नहीं और आमदनी बेटा हजारों की। क्यों मजाक करते हो भैया? सच कहता हूँ। मंगती को बचाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, वरना 2-4 दिन और उससे दवा न मिली तो बस मरी समझ। अच्छा भैया, कब ले चलोगे? अभी चल सकता है। अभी? कल चलूंगा तुम्हारे साथ। तेरी मर्जी। बस सरकार, मैं मासूम को इन बातों में रचाकर चांद साहब के यहाँ ले गया। सरकार, चांद कोई बदमाश नहीं था, बदमाश तो मैं हूं। चांद तो वो आदमी था जिसे देखकर बड़े बड़े बदमाश कांपते थे पत्ते की तरह। मुझे देखते हैं हुजूर, हट्टा कट्टा हूं, वैसे मैं जरा दिल का मजबूत हूं, मगर चांद को देखकर मैं भी घिघिया गया। चांद का कोई शहर में कारोबार है, खून, चोरी, डकैती, मगर सरकार चांद में ये अजीब बात है, खुदा ने उसे दिल तो भेड़िया कर दिया है मगर चेहरा बिल्कुल भेड़ जैसा, मासूम, भोला भाला। आप उसे कभी शेरवानी पहने, टोपी ओढ़े, चश्मा लगाए, हाथ में छड़ी लिए बाजार में टहलता देखे तो समझे उससे ज्यादा शरीफ आदमी शहर भर में नहीं मिलेगा। उसके कई नाम हैं, इतने ही धंधे भी हैं। मिर्जा चांद मियां और खान फरीदुद्दीन भी उसके नाम है। हाँ तो सरकार, मैं मासूम को चांद के पास ले गया और जिस तरह सांप को देखकर चिड़िया पर जादू हो जाता है, उसी तरह चांद ने मासूम को अपने असर में ले लिया। फिर सरकार, रुपए की मार भी बड़ी जबरदस्त होती है। चांद ने मासूम को पहली ही मुलाकात में 100-100 के कई नोट दिए। उसके लिए नए कपड़ों का ऑर्डर भी दे दिया गया। उस वक्त तक मासूम को मालूम नहीं था कि उसे दरअसल काम क्या करना पड़ेगा। चांद ने उसे सिर्फ इतना बताया कि उसे चांद की कोठी में उसके साथ रहना पड़ेगा और वो लोगों पर यह जाहिर करेगा कि वो चांद का बेटा है। इसके बाद सरकार, हम लोगों में रोज मुलाकात होने लगी। तीसरी या चौथी मुलाकात में चांद ने मासूम से कहा, मासूम,
میں نے تمہیں بیٹا بنا لیا ہے. جانتے ہو کس لیے؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. ہاں، ایک بہت بڑا کام. مگر ہاں یاد رکھو، اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہوگا. مجھے منگتی کے علاج کے لیے 5000 روپئے چاہیے ہیں. آپ کام بتا دیجیے. کام بتانے سے پہلے میں تمہارا امتحان لوں گا. میں تیار ہوں. جاوید، معصوم کو نمبر 5 کے پاس لے جاؤ، میں وہیں آتا ہوں. اور سرکار، میں معصوم کو نمبر 5 کے پاس لے گیا. تھوڑی دیر میں چاند بھی وہیں پہنچ گیا. اب وہ خالص بدماشوں کے روپ میں تھا. شہر میں آپ جس چاند کو دیکھتے ہیں اس سے بالکل مختلف. وہ چاند جس کا دل بھیڑیا کا ہے اور چہرہ بھی. اور سرکار، چاند کے اشارے پر نمبر 5 لوہے کی ایک تپتی ہوئی سرخ سلاخ بھٹی سے نکال لایا. حضور، سلاخ حاضر ہے. لاؤ مجھے وہ سلام. یہ میرا بیٹا بن رہا ہے. اس کا امتحان خود لوں گا. لے جا اپنا بایاں ہاتھ پھیلا دے. دل میں یہ ڈر باقی رہے گا تو چاند کا بیٹا کیسے بنے گا. ہاتھ پھیلا دے. سرکار، اس طرح چاند نے معصوم کو اپنا بیٹا بنا لیا. لیکن سرکار، یہ صرف معصوم کی محبت، ضبط اور رازداری کا امتحان نہیں تھا. معصوم کے ہاتھ پر تپتے ہوئے لوہے سے داغ لگانے کی وجہ کچھ اور تھی. چاند معصوم کو شیخ قدم الدین کے گمشدہ بھتیجے محمود کے روپ میں پیش کرنا چاہتا تھا، جس کی تصویریں اخباروں میں کئی بار چھپ چکی تھی اور جس کے حلیے میں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ جلنے کے نشان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے. سرکار، چاند نے معصوم سے اپنا کام لے لیا اور معصوم کو اس کا انعام مل گیا. معصوم چاند کے جرم میں برابر کا شریک ہے. اس بات کو اب شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے. مگر معصوم مجرم کیوں بنا؟ اور اس نے اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو پھیڑ چڑھا کر کس کی جان بچائی؟ اسے جابر کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا سرکار. یہ اس جرم سے حاصل کیا ہوا روپیہ تھا. اس کے پل پر منگتی کا علاج ہسپتال میں ہو رہا ہے. آرڈر آرڈر. ملورڈ، صفائی کے گواہ نے جو داستان عدالت کے سامنے بیان کی ہے اس کا اول تو جرم کی قانونی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دوسرے، اس بیان کی صداقت بجائے خود تصدیق طلب ہے. ہو سکتا ہے کہ گواہ نے معصوم کو بچانے کے لیے ایک جھوٹا قصہ تراش لیا ہو. میرے بیان کے جھوٹ سچ کو معلوم کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین ہے اور آپ سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بیان کے بعد عدالت سے نکل کر اپنی جھونپڑی تک پہنچتے پہنچتے پولیس کی ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں پڑ چکی ہوں گی. سرکار، یہ لڑکا معصوم ہے جو اس وقت ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے. اس نے ان تمام واقعات سے مجھ کو علیحدہ رکھنے کی بنا پر عدالت کو یہ بتانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ مرزا چاند میاں تک کس طرح پہنچا. یہ کام بھی اس نے ایک آوارہ شرابی کو بچانے کے لیے کیا جو در حقیقت معصوم کو جرم کی دلدل میں پھنسانے کا گناہگار ہے. جیل کے وہ دروازے جو معصوم کی ہمدردی اور محبت نے آج تک مجھ پر بند کر رکھے تھے، آج انہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا ہے.
सरकार, आदमी सच के लिए तो जेल जा सकता है, झूठ के लिए नहीं। मेरा एक एक लफ्ज सच के सिवा और कुछ फिर मासूम को इससे फायदा पहुंचे या न पहुंचे, कानून का इस दास्तान से कोई ताल्लुक हो या न हो, मगर जाबिर ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, गवाह जाबिर अली और जाबिर ने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो जुर्म की कानूनी हैसियत पर असरअंदाज हुए हैं या नहीं, या इनकी बिना पर इस कमसिन शरीफ नेक तीनत हमदर्द तबीयत और बुलंद हिम्मत बच्चे को कोई फायदा पहुंच सकता है या नहीं, इसका फैसला तो बहरहाल अदालत को करना है। मगर जाबिर के बयान से यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अपने महल्ले के हर छोटे बड़े के काम आने वाला, हर एक से मोहब्बत करने वाला, हर एक की खिदमत बजा लाने वाला मासूम अपने फायदे, लालच या गरज के बजाय एक यतीम, अंधी, लावारिस और मरीज फकीरनी के लिए जिंदगी के उस रास्ते पर चला जिसकी मंजिल जेल की तंग और तारीख कोठड़ी है। इससे जुर्म जरूर सरजद हुआ है और कानून की निगाह में यह सरजनिश के काबिल जरूर है, मगर यह भी हकीकत है कि यह शहराए हयात पर नेकी की तलाश में निकला था। योर ऑनर, मासूम एक कमसिन बच्चा है और इसकी गैर मामूली ज़हानत, हमदर्दी, होशियारी और हौसलामंदी जरा सी इस्लाह से कौम और मुल्क के लिए एक मनफियत बख्श चीज बन सकती है। मिलॉर्ड, मैं सवाल करना चाहता हूं कानून से, इंसाफ से, अदालत से, जिंदगी की शाहराह के हर मुसाफिर से कि हिम्मत, हौसलामंदी, मासूमियत और मोहब्बत के जीते जागते किरदार को इसके मासूमाना जुर्म की सजा में जेल की अंधी कोठड़ी का एक मजलूम कैदी बनना चाहिए या इस माशरे के काम आना चाहिए। मिलॉर्ड, ये बात, ये फैसला बड़ा गौर तलब है। योर ऑनर, मैं इस मुकदमे के फैसले के लिए सारे माशरे को आपकी ज्यूरी गर्दानता हूं कि वो इसका फैसला करे। ऑर्डर ऑर्डर। हम ज्यूरी के फैसले के मुंतजिर हैं। अदालत बर्खास्त की जाती है। बहार आखिर सलीम अहमद का लिखा हुआ ड्रामा रजी अख्तर शौक ने पेश किया। फनकार थे अमीर खान, चांद, जफर सिद्दीकी, वकील इस्तगासा, फातिमा खानम, नईमा, रिजवाना मसूद, जमीला, यूसुफ अली हाशमी, मासूम, हसन शहीद मिर्जा, वकील सफाई, अर्श मुनीर, माँ, नसीरुद्दीन कल्लू, जाकिर हुसैन जबरू, आगा जिक्रिया खां जज, एजाज हुसैन शेख साहब, इनके अलावा शहरियार कुद्दूसी, जुबैर अब्बासी और अहमद हुसैन अजमी। चौथी असरात M.A. रज़ाक ने दी। इस ड्रामे की सदाबंदी F.A. समी ने की।